الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے بہت محترم اور قابل تقریم اساتذہ کرام اور معلمات اور منتظمین اور منتظمات، السلام علیکم. بڑے ہمت افزا ہیں. یہ معلوم کر کے مجھے کئی دن سے اس کی مسرت بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نتائج ہمیں عطا فرمائے. جو ایک نوزائیدہ اور بالکل ابتدائی مراحل سے گزرنے والے ادارے کے لیے یقیناً قابل رشک بھی ہیں اور قابل تعریف بھی ہیں. میں اس پر میرا فاؤنڈیشن اسکول کے تمام ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، معلمات کو، منتظمین کو، بچوں کو، بچیوں کو اور ان کے والدین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نتائج کو ان کے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتر سے بہتر کریں. حقیقت یہ ہے کہ اس میں میرا فاؤنڈیشن اسکول کے ذمہ دار میرے بیٹے ڈاکٹر عمران سلمہ، مولانا مفتی نجیب صاحب، مولانا عمران معین صاحب اور فیمیل کیمپس کی انچارج اور کوآرڈینیٹر، ان سب کی محنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ثمر عطا فرمایا. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مقصدیت کے ساتھ کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں ہونے. وہ کوشش برابر ہوتی ہے، پھل لاتی ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس ادارے میں ایسے مخلص اور انتھک جدوجہد کرنے والے مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے. میں ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرا دل چاہا تھا کہ اس موقع پر ایک ٹوکن قسم کا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کروں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے. اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ جو گرلس کیمپس کے اندر جو تجدید کا کام ہوا ہے، رینوویشن ہوئی ہے، جو نئی بلڈنگ بنی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں. کسی پرانی عمارت کو ایک نئے راستے پر لانا اور اس کے تجدید کا کام کرنا، یہ نئی عمارت بنانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اس کا تجربہ مجھے خود اپنے مکان میں ہو چکا ہے. تو ماشاءاللہ اس قریب مدت میں اس کو اتنے اچھے طریقے پر اس کو رینوویٹ کرنا، یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے کسی بھی حیثیت سے وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرے. یوں تو کسی بھی ادارے میں اگر اس طرح کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں تو قابل شکر بھی ہوتی ہے، قابل مسرت بھی ہوتی ہے.
لیکن جیسا کہ آپ حضرات کو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ ادارہ محض ایک رسمی قسم کا تعلیمی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک مقصد لے کر چلا ہے، اور اس مقصد کے لحاظ سے اگر اس کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس پر دوہری مقرر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور ایسے ادارے کو کامیابی عطا فرمائی جو ایک مقصد کے تحت قائم کیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تعلیم دے دی جائے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تعلیم کے اندر اچھے نتائج حاصل کر لیے جائے، جس مقصد کے تحت اور جس نصب العین کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو ایک ایسے انداز میں تربیت دینی ہے کہ وہ ذہنی غلامی کا جوا اتار کر اس آزاد فضا کے اندر علم حاصل کرے کہ جس میں ان کو اپنے علم پر اعتماد ہو اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار۔ اس وقت افسوس یہ ہے کہ ہمارے بیشتر تعلیمی اداروں میں جو بچوں کے ذہن میں جو نصب العین ڈالا جاتا ہے اور بدقسمتی سے اساتذہ بھی اس ذہن کی تیار کرنے میں شریک ہوتے ہیں، وہ یہ کہ انسان کی ترقی کا معراج یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی صلاحیت حاصل کرے، اور تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا مالی مستقبل زیادہ سے زیادہ پرآسائش ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پرراحت ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا اہل بن جائے۔ یہ ایک ذہنیت ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں، بیشتر تعلیمی اداروں میں یہ پرواز چڑھ رہی ہے، اور اس کے دو نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ خطرناک ہے کہ جب آدمی نے پیسے کو اور دولت ہی کو اپنا نصب العین اور اپنا مقصد بنا لیا تو وہ مادیت کے گرداب میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا احساس وہ مضمحل اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب پیش نظر یہ ہوا کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کروں، میرے علم حاصل کرنے کا بھی مقصد یہی ہے، میری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، میں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو جو تعلیم دے رہا ہوں وہ بھی اسی غرض سے دے رہا ہوں کہ یہ بچے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک و ملت کی خدمت، ملک کی خدمت، اپنی قوم کی خدمت، یہ چیز نہ صرف یہ کہ پس منظر میں چلی جاتی ہے بلکہ ذہن میں رہتی ہی نہیں۔ اور جب ایک اچھا کوئی شخص کسی علم میں کمال حاصل کرتا ہے، کوئی اچھا سائنسدان تیار ہوتا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر تیار ہوتا ہے، کوئی اچھا انجینئر تیار ہوتا ہے، کوئی اچھا قانون داں تیار ہوتا ہے، تو وہ ملک و ملت کا اثاثہ نہیں بنتا، وہ اپنی ذات کا اثاثہ ہوتا ہے اور ملک و ملت کا اثاثہ نہیں بن پاتا، ملک و ملت کے لیے کوئی ایسٹ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک بکاؤ مال بن جاتا ہے، جو زیادہ بولی لگا کر اس کو چاہے لے لے، وہ اپنے ملک کا آدمی ہو یا دوسرے ملک کا ہو، یہاں تک کہ دشمن کا ہو، تو اس دشمن ملک کا بھی اگر اس کی گولی زیادہ لگ جائے تو وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس اصل مقصد پیسہ کمانا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، اور اس کے آگے کوئی بلند نصب العین اس کے پیش نظر نہیں۔ اور اسی صورتحال سے ہم اس کو دو چار ہیں، اپنے ملک کے اندر دو چار ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ملک میں رہنے کے بجائے باہر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور باہر جا کر وہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، مثلاً خلیج کے ملکوں میں، گلف اسٹیٹس میں، تو اگر دیکھا جائے تو گلف اسٹیٹس اور امارات اور دبئی وغیرہ اگر یہ جگمگا رہے ہیں تو ہمارے افراد کے خون پسینے سے جگمگا رہے ہیں، ہمارا آدمی ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہے، اور وہ اس کو
اس نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. اور ہم یہاں آدمیوں کی کمی کا رونر ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ افراد میسر نہیں ہیں جو اخلاص کے ساتھ اپنے ملک و ملت کی خدمت کریں. لہٰذا ہمارے جو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول یا اس ادارے کے قیام کے پیچھے کا جو درد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح ہم ایک ایسی قوم تیار کرنے کی کے قابل ہو جائیں کہ جو ایک طرف اپنا نصب العین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو قرار دے اور یہ سمجھے کہ ہم اس ملک میں خدا، اس دنیا میں خدا بن کر نہیں آئے، ہم اللہ کے بندے بن کر آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے احکام کی تعمیل، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. اور اسی کے تحت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ملک و ملت کی خدمت کرو، اور خدمت سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے جو خدمت ہے. خدمت اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے معاشرے کی، اپنے قوم کی خدمت، یہ سب سے بڑا الہی ہونا چاہیے. تو ہم یہ ادارہ اس غرض کے تحت قائم ہوا ہے. اور میں اپنے اساتذہ اور معلمات سے پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہا ہوں اور اب دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں میں برکت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یقین رکھیے کہ جو کچھ بھی کامیابی کسی کو ملتی ہے وہ اللہ جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی. کتنے ہی لوگ قابلیت کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں لیکن ان کے کوششوں میں برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی، تو وہ صلاحیتیں رائگاں چلی جاتی ہیں. لیکن جب اخلاص کے ساتھ اللہ کا بندہ کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، سجدہ شکر بجا لانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ میں اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں، ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی عبادت انجام دے، بزرگوں نے یہ تعریف کی، جب بھی کوئی عبادت انجام دے تو دو کام کرنے چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کی کا شکر اور دوسرے استغفار. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریز رہتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی رات گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، تہجد پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہنے میں، لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سحری کے وقت میں جو استغفار کرتے ہیں تو کیا اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں؟ دیکھو نیک لوگ، معلوم جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ نیک لوگ ہیں کہ پتہ نہیں اور گناہ کوئی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا وہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں یا کس چیز سے استغفار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ رات میں جو عبادت کی ہے اس کی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ساری رات بھی آدمی کھڑا رہے، ساری رات بھی تہجد پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہے، لیکن اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنے اس کیے پر اتراتے نہیں ہیں. جب ہم نے رات گزاری ہے تو تہجد میں گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری میں گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں گزاری ہے، اس پر اتراتے نہیں ہیں. اس پر کوئی ان کے دل میں فخر اور تکبر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو کچھ ہم سے بن پڑا وہ ہم نے بے شک کر لیا، لیکن آپ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، لہٰذا استغفار کریں. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی اچیومنٹ ہو کسی آدمی کی، اس میں یقیناً وہ جو کمال کا درجہ ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر یقیناً کچھ کوتاہیاں بھی رہتی ہیں، اس کے اندر یقیناً کچھ خامیاں بھی رہتی ہیں. لہذا یہ فرمایا گیا کہ ایسے موقع پر دو چیزوں کا التزام کیا جائے. ایک اللہ تعالیٰ کے شکر کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، اور دوسرے اس بات کا کہ
اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کیا جائے. اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اپنے رحمت سے اس کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ اس کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ دو کام بندہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, چڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی, مٹی کو بھی سونا بنا دیتی. کیونکہ جب استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آدمی مغفرت مانگتا ہے تو مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے, جو سچے دل سے مجھ سے مغفرت مانگے گا میں ضرور اس کی مغفرت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. مغفرت فرمانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے ستاری کی, اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے معاف کرنے کی, اس کا مظاہرہ اس بندے پر ہوتا ہے اور اس کی وہ صفت اس پر تجلی کرتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ستاری کی صفت کا وہ مظہر بنتا ہے, مورد بنتا ہے. اس سے درجات میں اس کی ترقی ہوتی ہے اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. لہذا اس موقع پر جہاں ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وہاں اس بات کا استغفار بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس میں اس کام کے دوران ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں, چاہے وہ علمی نوعیت کی ہوں, عملی نوعیت کی ہوں, مقصدی نوعیت کی ہوں, اے اللہ ان کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اور میں پھر اس کا اعادہ کروں گا کہ جب صبح کو آئیں معلمین اور معلمات سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بنیادی نصب العین کو مد نظر رکھنے کے لیے یہ کام ضرور کر لیا کریں. ہم ایک ایسے ادارے میں جا رہے ہیں جو ہے چھوٹا سا ادارہ ہے لیکن ایک مقصد لے کر قائم ہوا ہے, ایک درد کے ساتھ قائم ہوا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے صحیح تقاضوں کے مطابق اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کرتے ہوئے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آئیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اپنے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے نوازتے ہیں. یہ کرتے ہوئے آئیں, دعا کرتے ہوئے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں کوئی الگ وقت دینا پڑے یا کوئی محنت کرنی پڑے. یہ صرف توجہ کی بات ہے کہ جاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ جب پڑھائیں گے تو اس کی پڑھائی میں اثر ہوگا اور اس کا اثر جو ہے اس کا رنگ طلباء میں, طالبات میں منتقل ہوگا. اور ایک بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات سیدھی سادھی بات ہوتی ہے لیکن دل میں اتر جاتی ہے اور بعض اوقات بڑی شاندار آتش روا اور شعلہ بیان خطابت ہوتی ہے مگر وہ کان سے ٹکرا کر کان سے نکل جاتی ہے اور دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اس کے اندر تاثیر بھی پیدا فرما دیتے ہیں. اور ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے, لہٰذا اسی سے مدد مانگنی چاہیے. اور یہ اس طرح یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ترقی کے مزید دیرے طے کریں گے اور انشاءاللہ آپ جہاں بچوں کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں وہاں ان کی تربیت خاص طور سے دینی تربیت کو بھی محفوظ رکھیں کہ ان کے اندر باقی وہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں جو صحیح مسلمان کے اندر ہونے چاہیے. کیا واقعتاً وہ اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں نمازوں کی اہمیت پیدا ہو, نماز باجماعت کی اہمیت پیدا ہو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پیدا ہو اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں اور جو زمانے کی خراب عادتیں ہیں ان سے مجتنب رہیں. ان باتوں پر کڑی نگاہ ہونی چاہیے. محبت سے, پیار سے, ہمدردی سے, شفقت سے ان بچوں اور بچیوں کو اپنی اولاد سمجھ کر جب یہ کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس سے بہتر نتائج کا مشاہدہ کریں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. وآخر دعوانا